اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم المکین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آئیے ہمارا سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، دونوں عالم کے داتا، مالک کونین، ہم غریبوں کے غمگسار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشکنا میں درود پاک کا ہدیہ نیچا اور فرمائے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر زمین کے لیے چنا ہے. آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننے کی سعادت بخشی اور مجھ جیسے ناچیز کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنانے کی سعادت بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان نہ کیا اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کے حقوق کا حق، ہر ایک کے حقوق کے حق کو ادا کرتے تھے اور ہر ایک کی دلجوئی فرماتے تھے. آپ کے خلق سے، آپ کے اخلاق سے دنیا متاثر ہوتی جا رہی تھی. جیسا کہ ایک صحابی کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے کوئی سودا کیا اور میرے پاس قیمت موجود نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ میں گھر جا کے وہ قیمت لا کے آپ کو لوٹا تھا. اور پھر میں گھر گیا لیکن میں یہ بات کو بھول گیا. پھر
تین دن گزرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں آپ سے کوئی چیز خریدی تھی، اس کی قیمت آپ کو لوٹائی نہیں. تو پھر میں وہ قیمت لے کر جب پہنچا تو کیا دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے تھے اور مجھ سے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں تھے. اس کے علاوہ پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وعدے پر اٹل رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہی ایسے تھے کہ آپ کے اخلاق سے دنیا متاثر ہو رہی تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اغوا کیا گیا، یہ اپنے ننیال میں آئے ہوئے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا اور مکہ کے اوقاف کے منڈی میں حضرت زید بن حارثہ کو بیچ دیا اور حضرت زید کو حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے انہوں نے خرید لیا اور حضرت زید کو خرید کر حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کر دیا اور اپنی پرورش میں رکھ لیا. اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے، لیکن ادھر حضرت زید کے والد حارثہ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے اور ہر جگہ حضرت زید کو تلاش کیا مگر کہیں پر بھی آپ کا پتہ نہ چلا. لیکن کچھ دنوں کے بعد انہی کے قبیلے سے کچھ لوگ طواف کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت زید کو وہاں دیکھ لیا، انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا اور حضرت زید نے ان کو پہچان لیا. آپس میں ملاقات ہوئی اور کہا کہ اے زید، تمہارے والد تمہاری غمزدگی میں، تمہاری فراق میں بے چین ہے، ان کی راتوں کی نیند برباد ہو گئی ہے، انہیں کوئی کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے، وہ ہمیشہ تمہارا تذکرہ کرتے، تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ نکالا لیکن تمہارا کوئی پتہ نہ چلا. تو حضرت زید نے کہا کہ میرے حالات ان کو بتا دیں کہ میں ابھی خیریت سے ہوں اور ایک شریف النسل آدمی کی خدمت میں ہوں کہ جو مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں اور میں انہیں اپنے باپ سے زیادہ عزیز جانتا ہوں. جب یہ قافلہ واپس اپنے وطن لوٹا، اپنے قبیلے میں لوٹا تو انہوں نے حارثہ کو بتایا کہ تمہارا لڑکا مکہ میں موجود ہے اور ایک شریف النسل آدمی کے پاس ہے. تو جب حارثہ نے یہ سنا تو اپنے بھائی کعب کو ساتھ میں لیا اور دونوں مکہ میں آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی اسلام کا اظہار نہیں ہوا تھا.
ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کیا تھا. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کی اجازت نہ دی تھی. اس وقت کا واقعہ ہے. یہ دونوں بھائی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, ہم اس سے لینا چاہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح ہے, تمہارا لڑکا میرے پاس ہے, لیکن میں تمہارے بیٹے کو اختیار دوں گا. تمہیں بھی یہ شرط قبول کرنی ہوگی کہ اگر تمہارا بیٹا تمہارے پاس آنا چاہے تو تم اسے لے جا سکتے ہو, اگر میرے پاس رہنا چاہے تو تمہیں ہرگز اسے نہیں لے جا سکتے. تو انہوں نے سوچا کہ بیٹا تو ہمارا ہے, بھلا کون بیٹا اپنے باپ کو نہ چاہے گا, بھلا کون یہ بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ سے جڑا رہ کر اس میں خوشی محسوس کرتا ہوگا. اور وہ بھی بچپن سے کہ جب ہوش ہی نہ سنبھلے تھے تبھی سے باپ سے جڑا ہو کر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. ایسی حالت میں کون بیٹا ایسا ہو سکتا ہے جس کے دل میں اپنے باپ کی محبت نہ ہو. تو انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا کہ بھلا ہمارا بیٹا ہے, ہمیں کیوں نہیں چاہے گا, وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آنا چاہے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور کہا کہ زید کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے. حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو حضرت زید سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں, اب تمہاری کیا رائے ہے, کیا تم اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتے ہو, کیا تم اپنے باپ کے ساتھ واپس اپنے قبیلے جانا چاہتے ہو, یا یہیں پر رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو. حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے در کو چھوڑ کر ہرگز کہیں نہیں جانا چاہتا ہوں, میں آپ کے در کو چھوڑ کر میں ہرگز ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ میرے لیے جو کچھ ہے سب جو کچھ ہے آپ ہی ہے, اس لیے کہ آپ میرے باپ سے بھی زیادہ عزت دار ہے, آپ کی قیمت میرے نزدیک میرے باپ سے زیادہ ہے, اس لیے میں آپ کے لیے میں اپنے باپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن باپ کے لیے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. جب حضرت زید نے یہ کہا تو باپ نے کہا, حارثہ نے کہا اے زید میں تیرا باپ ہوں, میں تجھے لینے آیا ہوں, لیکن تم بجائے ہمارے پاس آنے کے ان کے پاس رہنا پسند کرتے ہو, غلامی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہو. تو حضرت زید نے کہا کہ میرے لیے اس آزادی کی زندگی سے ان کے پاس رہ کر غلامی کی زندگی گزارنا بہتر ہے, اس لیے کہ میں نے ان کے اطوار ان کے عادات میں اس قدر میں نے ان کو پایا ہے کہ ایسے شخص سے میں نے ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے. اس لیے میری آخری رائے یہی ہے, میری آخری خواہش یہی ہے کہ میں انہی کے پاس رہوں گا. حارثہ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا میرے پاس آنے کے لیے گوارا نہیں ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے اپنی کوشش کی لیکن آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے ہمیں آپ نے اپنا بیٹا سونپا, لیکن یہ میرا بیٹا ہے جو میرے پاس نہیں آنا چاہتا ہے, میں اپنا بیٹا آپ کو سپرد کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر حارثہ وہاں سے چلے گئی. یہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا, یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے اسنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ اس قدر متاثر ہوتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے آپ کی زندگی سے لوگ اس طرح متاثر تھے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے ہر آنکھوں کے تارے بنے ہوئے تھے, آپ سب میں زیادہ عزت دار تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت پہلے پوشیدہ اپنے ماننے والوں, اپنے عزیز, اپنے چاہنے والوں کو اپنے نبی ہونے کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی.
سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آزاد غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو اپنایا، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریک حیات تھی، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا تھا، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی۔ اسی وجہ سے تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اسلام مجھے دین عطا کیا ہے، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے کہ تمام ازواج میں سب سے زیادہ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بیوی سے محبت کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کے لیے نکلتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آپ کو ستاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے ایک دن کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی ازواج موجود ہے، اس بزرگ عورت نے کہا کیا کہ آپ ہمیشہ اسی کے گیت گاتے ہیں، آپ ہمیشہ اسی کو یاد کرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، آپ کی پیشانی سے غصہ ظاہر ہونے لگ گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میری خدیجہ کو کیوں نہ چاہو، اس لیے کہ جب سب لوگ میرے کو جھٹلا رہے تھے تب خدیجہ میرے اوپر اقرار کر رہی تھی، میرے اوپر ایمان لائی تھی، جنہوں نے پوری زندگی مجھ پر قربان کر دی اور اپنا مال میرے لیے کھول دیا اور مجھے اولاد سے نوازا، میں اس کو کیوں نہ چاہوں۔ اور حضرت دوسرے نمبر پر مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق تھے، دوست تھے، اسلام سے پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تیار کے گھر سے سفر کیا تھا۔ وہ ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہتے تھے، ہر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور انہوں نے کئی کاہنوں سے، کئی پرانی کتابوں کے علم جاننے والوں سے یہ سن رکھا تھا کہ نبی آخر جماع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہونے والے ہیں، اپنے نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، اور کئی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے ایسے واقعات دیکھ چکے تھے، اور کئی مرتبہ آپ نے خواب میں ایسے واقعات دیکھے تھے۔ اسی وجہ سے تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک روشنی پھوٹی، ایک نور نکلا، اور وہ نور مکہ کے ہر گھر میں پہنچا، پھر وہ نور جمع کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں لا کر دیا۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی، آپ خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے گئے تو خواب کی تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ واقعی میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ کا خواب سچا ہے، اس لیے کہ ان قریب
نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے والے ہیں اور تم ان پر ایمان لاؤ گے، تم ان کے دوست ہو گئے، تم ان کے ساتھی عمر یار ہو گئے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ ایک عورت نے آ کر اس مجلس میں کہا کہ خدیجہ نے اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب یہ سنا تو وہاں سے آپ کھسکے اور سیدھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دے دیا؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اعلان نبوت کا حکم دے دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر غور و فکر کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ابو بکر کی ذات ہوئے ہیں کہ جب سب لوگوں نے جھٹلایا تب انہوں نے مجھے اپنایا، جب سب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تب یہ مجھے نبی مان رہے تھے، جب میرے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے اپنا سارا مال میرے لیے قربان کر دیا، اس لیے میری نظر میں سب سے زیادہ ابو بکر ہے، میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتا ہوں۔ یہی تو وجہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس کو بھی میں نے اسلام قبول کیا، میں نے اسلام کی دعوت دی، جس کے سامنے بھی میں نے اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے پہلے تردد کیا، غور و فکر کیا، سوچا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ان کے سامنے جیسے ہی میں نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر تردد کے، بغیر غور و فکر کے، بغیر کچھ سمجھے سوچے میرے اوپر اسلام کو، جیسے ہی میں نے اسلام کو منہ پیش کیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور مجھے نبی مان لیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مشرف کیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ جب 1 سالی ہوئی، ابو طالب کثیر الاولاد تھے اور 1 سالی کی وجہ سے ان کے پاس اتنا مال نہ بچا تھا کہ اپنی اولاد کی پرورش کر پاتے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، اے عباس، کیوں نہ ہو کہ ہم ابو طالب کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، ان کے اولاد کو پرورش میں لے لیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو وہ ابو طالب کے پاس گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے ابو طالب، آپ اپنی اولاد کو ایک ایک کر کے ہمیں دے دیجیے تاکہ آپ کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور حضرت علی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، اپنے آپ کی عمر 8 سال کی ہے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے کہا، آپ
آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نماز ادا کر رہے تھے، خدا کی عبادت کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے یہ دین عطا کیا ہے۔ حضرت علی سے کہا کہ اے علی اگر تم چاہتے ہو تو اس دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت علی نے کہا میں اپنے باپ سے رائے طلب کر لیتا ہوں، میں اپنی باپ کی رائے لے لیتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کریں گے میں منظور کر لوں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر اسلام قبول کرنا تو کرو، ورنہ اس راز کو راز رکھو، اس راز کو لوگوں کے سامنے مت کھولو، اس لیے کہ ابھی مجھے اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کو چھوڑ دیا، لیکن جیسے دوسرا دن ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح اسلام پھیلتا رہا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عرب میں بڑا شمار ہوتا تھا، یہ روشائے عرب میں یعنی عرب کے امیروں میں شمار کیے جاتے تھے اور لوگوں کے درمیان ان کی عزت تھی، لوگوں کے درمیان ان کی عزت تھی، لوگ ان کے مجلس میں آتے تھے اور آپ سے ملنے آتے تھے اور آپ اپنے دوستوں کے درمیان جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ اپنے دوستوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ آپ کی تبلیغ سے عشرہ مبشرہ کے 5 افراد نے اسلام قبول کیا، ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے، حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، حضرت ابو عبیدہ بھی ہے، یعنی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی کاوشوں کی بدولت، اسلام کے بدولت آپ نے جیسے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنا اسلام لوگوں تک پہنچایا تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح اسلام کا حلقہ پھیلنے لگا اور دن بدن اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس طرح اسلام کے جانشینوں کی تعداد بڑھنے لگی، لیکن اسلام قبول کرنے والے کو ہمیشہ رسوا کیا جاتا تھا، اسلام قبول کرنے والے کو ہمیشہ پریشان کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو بھی اسلام قبول کرتا یا تو اس کے گھر والوں سے تکلیف دیتے تھے یا تو اگر وہ کوئی باندھی ہوتی تو اس کے آقا اسے تکلیف دیتا تھا، اگر غلام ہوتا تو اس کا مالک اسے تکلیف دیتا تھا۔ یعنی کہ اسلام قبول کرنے والوں کو ہر جگہ ہر چیز سے انہیں تکلیف دی جا رہی تھی، لیکن قربان جائیے ان اسلام کے شہدائیوں پر جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں اسلام کو سچے دل سے اپنایا، انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو گلے سے لگایا، یہاں تک کہ ان کے سامنے انہیں گرم ریت پر لیٹایا گیا، ان کے جسم پر پتھر رکھے گئے، انہیں کوڑوں سے مارا گیا، لیکن انہوں نے ہر پریشانی کو ہر مصیبت کو گلے سے لگا لیا۔ لیکن جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے، جو دین ان کے دلوں میں بس چکا تھا، کسی کفار کی ہمت نہیں ہوئی، کسی کافر کے اندر یہ جرأت نہیں ہوئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچائے ہوئے دین کو ان کے دلوں میں راسخ ہو چکے دین کو ان کے دلوں سے نکال کر انہیں کفر کی طرف لوٹا دے۔ حالانکہ واقعات گواہ ہے، واقعہ شاہد ہے کہ جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا تاریخ گواہ ہے، اس وقت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے کہ جنہوں نے بھی اس کو اسلام قبول کیا انہیں اس قدر پریشانی دی گئی، اس قدر تکلیفیں دی گئی، لیکن انہوں نے تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود کسی کی تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ واپس الٹے پاؤں دین سے پھر گئے، اپنے باپ داداؤں کے دین پر آ گئے۔ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو تو چھوڑ دیا لیکن تکلیفوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تکلیفیں تو برداشت کر لی لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہ چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عتبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میں وادی میں انہی کی بکریاں چراتا تھا۔ یہ عتبہ بن ابی معیط کون ہے؟ یہ بہت بڑا کافر ہے جنہوں نے پوری اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں گزار دی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، یہ عتبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے ایک رسی کا پھندا پیارے آقا صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا اور اس قدر کھینچا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم گھٹنے لگ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم گھٹنے لگ گیا. لیکن بیچ میں کسی نے آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھڑا دیا. ایک مرتبہ ابو جہل نے کفاروں سے درمیان کہا کہ فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے, کوئی ہے جو اس اونٹ کی اوزیں لا کر اس محمد عربی کی کے بدن پر ان کے پیٹ پر رکھ دے. تو عتبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ اونٹ کی اوزیں لا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جسم اطہر پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے. آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی. آپ اس اونٹ کی اوزری کے بوجھ سے آپ سجدے کی حالت میں تھے. اتنے میں حضرت فاطمہ جو ابھی کم سن میں تھے, جن کی عمر لگ بھگ 6 یا 7 سال کی تھی, وہ آئے اور انہوں نے جیسے ہو سکا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اس اونٹ کی اوزری ہٹایا. یہ یہی عتبہ بن ابی معیط ہے, اسی کی غلامی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی بکری اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو کیا دیکھا, ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں آ رہے تھے. وہ میرے پاس پہنچے اور کہا کہ اے نوجوان, ہمیں دودھ پلانی ہے. تو اس نے وہ کہتے ہیں, میں نے کہا کہ میں دودھ کا مالک نہیں ہوں, ان کا مالک وہ ہے, اس لیے مجھے ان کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے میں امانت میں خیال نہیں کر سکتا, میں دودھ نہیں پلا سکتا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوان, کیا تمہارے پاس ایسی بھی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہیں جنا ہے, جس نے ابھی کوئی جھپٹی کے لیے نہیں گئی ہے؟ تو اس نے ایک بکری کو پیش کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بکری کو لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو باندھ دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس بکری کے تھن پر لگایا اور دعا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت نازل فرمائی کہ تو تھن سے بھر گیا, کہ تھن دودھ سے بھر گیا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ دیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پلایا, حضرت ابو بکر نے بھی پیا, اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود گوشت فرمایا. اور پھر آپ نے دعا کی کہ اس کا تن واپس سکڑ گیا. جب میں نے یہ دیکھا, یہ معجزہ دیکھا, تو میں بغیر تردد کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نبی برحق ہیں, آپ حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں, آپ اسلام پیش کیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا, مجھے دین سکھائیے, مجھے دین سکھائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود کے سر مبارک سر پر رکھا اور دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں برکت دے اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دین کا عالم بنائے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا اس قدر مقبول ہوئی, اس قدر مقبول ہوئی کہ تمام صحابہ میں آپ دین کے عالم تھے, بڑے عالموں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رجوع کرانا, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جوتی مبارک اتارتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے. یہاں تک کہ ہر وقت, ہر سفر و حضر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں مروی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے کون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا دی تھی وہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دین کا عالم بنایا. ایک بار درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ایک اور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا نام جندب بن جنانہ ہے. یہ اس وقت جب اسلام نہیں آیا تھا, اسلام
کہ شعائیں بلند نہیں ہوئی تھی. اب اسلام بانی اسلام نے اسلام کا اعلان نہ کیا تھا، اس وقت بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان معبودان باطلہ سے منہ موڑ لیا تھا، اور اس وقت بھی آپ نماز پڑھتے تھے. جدھر منہ جم جاتا، جدھر منہ کر لیتے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ اب القریب نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں. جب انہیں یہ خبر دی تھی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اس وقت وہ بکریاں چرا رہے تھے. انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ اے بھائی تم مکہ جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کے آؤ، کیا کوئی امر ہے چیز واقع ہوئی ہے. تو بھائی کے کہنے پر وہ چلے مکہ گئے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر واپس جب آئے تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا اے بھائی کیا معاملہ ہے. کہا کہ وہاں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو حسین و جمیل خوبصورت ہے، جن کے چہرے سے شعائیں نکلتی ہیں، انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. وہ نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، لوگ انہیں جھٹلا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اس طرح وہ اسلام کی شعاؤں کو بلند کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں. جب انہوں نے یہ سنا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میرے مال کی تم حفاظت کرو، میرے مال کے دیکھ بھال تم کرو، میں خود مکہ جا کر دیکھ کے آتا ہوں، وہاں کے حالات کو بخوبی جانتا ہوں، وہاں کے حالات دیکھ کر آتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا توشہ ڈال لیا اور اس میں کچھ کھانے کی چیزیں رکھی اور پیدل مکہ کی طرف سے نکل پڑے. یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ کے نئے ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے کہ اگر سیدھے سے کسی سے پوچھ لیا کہ کون ہے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو کچھ خطرہ محسوس ہو سکتا ہے. اس لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھی مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد خانے کعبہ میں گئے اور وہیں پر بیٹھ گئے. جب رات قریب آئی تو آپ وہیں سو گئے. اتنے میں کیا دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جب انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سوئے دیکھا. اب اسلام کی کوئی کچھ نہیں ہے، ابھی ابو ذر غفاری کے پاس اسلام نہیں پہنچا ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ابھی کوئی جان پہچان نہیں ہے. حضرت علی نے دیکھا، کہا کہ یہ کوئی مسافر ہے، یہ کوئی مسافر ہے کہ گھر جانے کے بجائے شہر مکہ میں سو رہا ہے، یہ گھر اس کا گھر نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو لیا اور کہا کہ چلو میرے گھر. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں آگے آگے علی چل رہے تھے، پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا، لیکن نہ انہوں نے مجھ سے کوئی پوچھا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی. تو آخر وہ رات میں نے حضرت علی کی یاد گزار دی. صبح ہوئی، میں صبح جب آفتاب بلند ہوا تو میں علی کے گھر سے نکلا اور پھر صحن کعبہ میں آ گیا. وہیں بیٹھ کر میرا دن نکل گیا. جب رات ہوئی تو اسی طرح علی آئے اور انہوں نے مجھے اپنے گھر لے گئے اور اسی طرح ہم چلتے رہے. نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی. لیکن جب تیسرا دن آیا، اسی طرح جب دن گزر گیا، رات کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور مجھے لیا. لیکن آج کیا کہا، علی نے پوچھ لیا اے کون ہو آپ؟ کہا کہ میں ابو ذر غفاری ہوں. کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ اگر آپ راز کی بات کو راز رکھیں، اگر کسی کے پاس ظاہر نہ کریں تو میں بتا دوں گا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں، میں انہی کے پاس آیا ہوں تاکہ ان سے کچھ سیکھوں، انہیں دیکھوں کہ واقعی میں وہ اللہ کے نبی ہیں، کہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے. حضرت علی نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ جب صبح ہوگی میں تمہیں لے چلوں گا. جب صبح ہوئی حضرت علی حضرت ابو ذر غفاری کو لے کر چلے اور وہ تاکید کر دی کہ دیکھو میرے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن چھپ کر چلنا.
کرنا, کسی کو پتہ نہ چلے. اس لیے کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی الگ اعلان اسلام ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا, ابھی اپنی قریبیوں کو اسلام ظاہر کرنے کا حکم ہوا تھا, اپنے چاہنے والوں کو اسلام ظاہر کرنے کا حکم ہوا تھا. اس وجہ سے کیونکہ اسلام کے دشمن چاروں طرف تھے, جو بھی اسلام قبول کرتا تھا انہیں ایذائیں دی جاتی تھی, انہیں تکلیفیں دی جاتی تھی, ان پر پتھروں کی بارش کی جاتی تھی, انہیں لاٹھیوں سے مارا جاتا تھا. اس وجہ حضرت علی نے کہا کہ جیسے مجھے کچھ خطرہ لاحق ہوگا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا, یا تو اپنے جوتے کے تسمہ کو ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا, تو تم سمجھ جانا کہ کوئی خطرہ ہے, اس وجہ سے تم الگ ہو جانا, مجھ سے ہٹ جانا, ورنہ میں چلتا رہوں گا, تم میرے پیچھے چلتے رہنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی چلے, حضرت علی کے پیچھے میں چلا, یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. جیسے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے زیارت کی, اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آنکھوں کے سامنے نہیں آئے تھے, لیکن جیسے میں نے آپ کا حسین و جمیل چہرہ دیکھا تو میں ان کو فریفتہ ہو گیا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دیجیے, اس لیے کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ پر اسلام قبول, میں آپ پر اسلام لانا چاہتا ہوں. تو جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پیش کیا, حضرت ابو ذر غفاری نے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پکڑ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اسلام میں داخل ہو گئے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو دین کی تعلیم دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آج کے شام کا کھانا میرے غریب کھانے پر تناول فرمائے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ شام کے کھانے کے لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے اور وہیں پر شام کا کھانا کا تناول فرمایا. پھر جب میں جانے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری ذرا احتیاط کرنا, اپنے اسلام کو بھی چھپائے رکھنا, اپنے قبیلے میں جا کر اپنے اسلام کو ظاہر کرنا, اس لیے کہ مکہ میں جو بھی اسلام کو ظاہر کرتا ہے یہاں کے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, لوگ انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں, لوگ انہیں ایذائیں دیتے ہیں, لوگ انہیں مارتے ہیں, لوگ انہیں پیٹتے ہیں. اس وجہ سے ابو ذر تم اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا. حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ میرا دل گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اسلام کو چھپائے رکھوں, بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اسلام کو ظاہر کروں اور اسلام کے لیے دوبارہ جاؤں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور خانے کعبہ میں آئے تو کیا دیکھا کہ کفار اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. جب کافروں نے, جب کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ سنا تو تمام لوگ ان پر ٹوٹ پڑے, اس لیے کہ یہ کلمہ ان کے نزدیک آر تھا, یہ کلمہ ان کے ٹوٹوں کو پورا پورا کہنے کے لیے کافی تھا. اس لیے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیز آئے, ہاتھ میں آئے, یا ڈھیلا ہو یا پتھر, لکڑی ہو, ہڈی ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس سے مارنے لگے. یہاں تک کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو مار کر بے ہوش کر دیا. اتنے میں حضرت عباس آ گئے, انہوں نے جب حضرت ابو ذر غفاری کی حالت دیکھی اور آپ کو پہچانا تو لوگوں سے کہا اے لوگوں, یہ بنی غفار کے قبیلے سے ہے, ہٹ جاؤ, اس لیے کہ اگر یہ کچھ ہو گیا تو ہمارے تجارتی قافلے ان کے قبیلے سے ہو کر گزرتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ان کے قبیلے والے ہمارے تجارتی قافلوں کو روک دے, ہمارے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت بند کر دے اور ہمیں تجارت کے معاملے سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے. اس کا کہنے کے بعد وہ تمام کفار ہٹ گئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا میں نے اپنی حالت دیکھی کہ خون سے لطف تھا, میں چائے زمزم کے پاس گیا اور زمزم کو پیا اور اس سے ہی اپنے خون کو صاف کیا, اور پھر جب صبح ہوئی تو پھر میرے اندر عشق بیدار ہوا, میرے اندر عشق نے اڑائی لی کہ میں کیسا ہوں کہ تمام کو تو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے اور مجھے کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں صبح کے وقت پھر جیسے کفاروں کی مجلس سے لگی, میں نے خانے کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. جب کفاروں نے پھر یہ سنا تو انہوں نے اپنے مجلس سے چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے اس قدر پیڑا یہاں تک کہ مار نہیں تھی. اس میں حضرت عباس پھر فرشتہ بن کر حاضر ہو گئے, انہوں نے پھر مجھے بچا لیا. اتنا ہونے کے بعد
پھر اپنے قبیلے پہنچا، تو قبیلے پہنچ کر اپنے بھائی سے اپنا آپ نے دریافت کیا کہ میں نے تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، ان کے دین کو مان لیا ہے۔ تو ان کے بعد انیس نے کہا اے بھائی جان یہ تو تم نے دین قبول کر لیا ہے، لیکن میں نے تو تم سے پہلے ہی دین کو قبول کر چکا ہوں۔ پھر ان دونوں نے بھائیوں نے اپنی والدہ کی طرف گئے اور والدہ بھی چاہتی تھی کہ مجھے اسلام کی کوئی دعوت دے، مجھے کوئی اسلام پیش کرے تو میں اسلام قبول کر لوں۔ جب ان دونوں بھائیوں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے اپنے قبیلے میں لے کر وہیں پر اسلام کو پھیلانا شروع کیا، یہاں تک کہ آدھا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ادھر اسلام پروان چڑھ رہا ہے، اسلام میں نئے نئے ستارے اسلام میں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسلام کے ماننے والوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، اسلام کے ماننے والوں کو پریشانیاں بھی کی جا رہی ہے، لیکن اسلام کی آگ میں ذرا برابر ہی فرق نہیں آ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبلیغ کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دو، اپنے رشتہ داروں کو اسلام کے قریب کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلایا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بولتے اس سے پہلے ابو جہل نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تم اسلام کے لیے بلا رہے ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے ہمیں پریشانی ہو، ہمیں نقصان اٹھانا پڑے، آپ جو چاہے کرنا، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مرتبہ سے کچھ نہ بولے، لیکن دوسری مرتبہ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں آنے والے واقعات خبر دیتا ہوں، اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو گے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے لگ جاؤ گے تو ان قریب میں تمہیں عذاب النار سے بچا لوں گا۔ اس لیے کہ یہ دین ایسا ہے کہ اس میں اگر اچھا کام کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اگر برائی کی طرف جاؤ گے تو اس کی سزا ملے گی۔ ان قریب میں تمہارے سامنے اسلام کو پیش کر رہا ہوں، تم اسلام کو قبول کر لو۔ لیکن ابو لہب نے بول دیا کہ ہم ہرگز اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم ہرگز اپنے باپ داداؤں کے دین سے نہیں پھر سکتے ہیں، ان قریب ہم آپ کے خلاف ہی کھڑے ہوں گے، کہیں گے آپ ہمارے معبودان باطلہ کے تو آپ ہمارے معبودان باطلہ کے خلاف بولتے ہو، اس لیے ہم ایسے ہرگز گوار نہیں کر سکتے، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں اور آپ کے نئے دین کو قبول کر لیں، ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے ابو طالب کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے لوگ ہو ایک قبیلہ عبد المطلب، یہ عبد المطلب کی اولاد ہو، اس لیے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا خاندان سے ہے، ہمیں اچھے کام کی طرف بلا رہا ہے، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہمیں قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ہر وقت ہم ان کا ساتھ کھڑے رہیں گے، ہر وقت ہم ان کے ساتھ دیں گے، اس لیے کہ ہمارا حق ہی بنتا ہے کیونکہ یہ ہمارے خون ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے کہ کبھی ان سے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ ہم ان کو جھٹلا دیں، اس لیے کہ ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے دین کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن ان کے دین کی حمایت ضرور کریں گے۔ میرے تو یہی آخری ہے کہ میں ہر وقت ان کے دین کی حمایت کروں گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے قبیلے والوں سے اسلام کو پیش کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر تمام عرب کو بلایا، تمام قبیلوں کو بلایا اور کہا کہ اے لوگوں میری بات سنو، اے لوگوں میری بات سنو۔ تمام لوگ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اپنی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا اے لوگوں کیا تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا ہے، کبھی آپ کی زبان سے نبوات کو ہم نے نہیں سنا ہے، کبھی آپ سے ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ ہم آپ کی تردید کریں، ہم آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنے تمام اسلحہ کے ذریعے تمام ساز و سامان کے ساتھ لیش ہے اور انقریب تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے،
ہے کہ تم میری بات کو مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے بلیک زبان کہا بالکل ہم مانیں گے، بالکل ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھ لیا لوگ مجھے سچا جانتے ہیں، مجھے امین جانتے ہیں، میری صداقت ان کے درمیان ہے، تو پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ وحدہ لا شریک کا نبی بن کر مبعوث ہوا ہوں۔ اے لوگوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں اسلام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ لیکن لوگ کچھ بولتے اس سے پہلے ابو طالب نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اے محمد، ابو لہب نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اے محمد، کیا تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ ہمیں وقت اسی لیے برباد کرنا چاہتے تھے؟ اتنا کہنا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس نے جب اپنے انگلی سے اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر دیکھے، اپنے میرے محبوب کی طرف کوئی انگلی اٹھا دے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یعنی کہ اس نے تو انگلی اٹھائی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تباہ کرنے کی طاقت فرما دی اور قرآن میں اس کی لعنت فرما دی۔ اب جب تک قرآن کا پڑھنے والا رہے گا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، تب تک ابو لہب پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چیز گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نے اپنی انگلی سے پیارے آقا کی طرف اشارہ کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بنا کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو ٹوٹنے کی، اس کے ہاتھوں کو برباد ہونے کی لعنت فرما دی، یہاں تک کہ اس کی بیوی کی بھی لعنت اسی قرآن میں فرما دی، یہاں تک کہ اس کے خاندان کے خاندان کے تباہ برباد ہونے کی لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرما دی۔ یعنی کہ جب تک قرآن کا پڑھنے والا باقی رہے گا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، تب تک ابو لہب پر لعنت ہوتی جاتی رہے گی۔ اس طرح پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب تبلیغ کی آگ کا حکم ہو گیا، اور